بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس جنگ کے بعد فلپ اپنے لشکر کے ساتھ تھیبیس کے علاقوں پر حملہ آور ہوا اور اپنی زبردست فوجی طاقت کے بل پر ان کی ساری عسکری قوت کو مکمل طور پر تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس حملے کی شدت ایسی تھی کہ دشمن سنبھلنے کا موقع ہی نہ پا سکا اور میدان جنگ میں ہر طرف شکست اور خوف کے سائے پھیل گئے۔ دوسری طرف ایتھنز کے لشکر پر کائینیا کی جنگ میں پہلے ہی ایک تباہ کن ضرب لگ چکی تھی۔ جب انہیں یہ خبر ملی کہ مقدونیہ کے بادشاہ فلپ نے تھیبیس پر حملہ آور ہو کر تھیبیس کے تمام علاقوں پر قبضہ جما لیا ہے اور ان کی حفاظت کے لیے وہاں اپنے لشکری تعینات کر دیے ہیں، تو اہل ایتھنز پر ہر طرف ایک عجیب سا خوف اور لرزہ طاری ہو گیا۔ فضا میں بے یقینی اور خطرے کی بو پھیل گئی اور لوگ آنے والے وقت کے بارے میں بدترین اندیشوں میں ڈوب گئے۔ وہ یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ تھیبیس پر قبضہ کرنے کے بعد اب فلپ ضرور اپنے لشکر کے ساتھ ایتھنز کا رخ کرے گا اور جس طرح اس نے تھیبیس والوں کو رون کر رکھ دیا ہے، اسی طرح ایتھنز والوں کو بھی ایک اور ہولناک تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شہر کے گلی کوچوں میں یہی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ ہر چہرہ فکر اور بے چینی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ ایتھنز کے لوگ انہی خیالات میں گم، حیران، فکر مند اور شدید پریشانی میں مبتلا تھے کہ فلپ اگلا وار کیسے کرتا ہے، مگر اچانک حالات نے ایسا رخ بدلا کہ سب حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ فلپ نے ایتھنز کی عظیم الشان جمہوریت کے خلاف نہ کوئی مطالبہ پیش کیا، نہ کوئی تاوان جنگ طلب کیا اور نہ ہی اس شہر پر حملہ آور ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے دل میں اس عظیم اور تاریخی شہر کے لیے بے حد احترام پایا جاتا تھا، ایک ایسا احترام جسے وہ کھل کر بیان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بلکہ ایتھنز والوں کے دل جیتنے کے لیے فلپ نے ایک غیر متوقع اور متاثر کن قدم اٹھایا۔ اس نے اپنے بیٹے سکندر اعظم اور چند معزز امراء کو خیر سگالی کے سفارتی وفد کے طور پر ایتھنز روانہ کیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے دشمنی کی فضا کو وقتی طور پر نرم کر دیا اور لوگوں کے دلوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک نئی امید بھی جگا دی۔ ایتھنز والوں نے سکندر اعظم اور اس کے امراء کا نہایت شاندار اور پرتپاک استقبال کیا۔ قدیم اور علم و حکمت کے گہوارے اس شہر میں قیام کے دوران سکندر نے وہاں کے تمام مشہور مقامات دیکھے۔ یہ اس کی زندگی کا ایک نیا اور منفرد تجربہ تھا، کیونکہ پہلی بار وہ اتنے بڑے پیمانے پر تعلیم یافتہ اور دانشور لوگوں کے ہجوم میں شامل ہو رہا تھا۔ اس ماحول نے اس کے ذہن پر گہرا اثر ڈالا اور اس کے اندر سیکھنے اور سمجھنے کی ایک نئی آگ بھڑکا دی۔ سب سے پہلے سکندر اعظم آریوپیگس کی قدیم پہاڑی دیکھنے گیا۔ یہ ایتھنز کے قریب واقع ایک مشہور پہاڑی تھی جہاں قدیم زمانے میں یونان کے بڑے بڑے دانشور اور معزز لوگ بیٹھ کر اہم معاملات پر باہم مشورے کیا کرتے تھے۔ جب سکندر اس تاریخی مقام پر پہنچا تو اس کی عظمت اور وقار دیکھ کر وہ حیرت میں ڈوب گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس جگہ کی فضا آج بھی پرانے زمانے کی دانش اور حکمت کی گواہی دے رہی ہو۔ اس کے بعد اس نے ایتھنز کا مشہور ڈیونیسلیس کا تھیٹر بھی دیکھا۔ ڈیونیسلیس یونان کا ایک معروف دیوتا تھا اور یہ تھیٹر اسی کے نام سے منسوب تھا۔ سکندر جب اس عظیم الشان تھیٹر میں داخل ہوا تو اس کی خوبصورتی اور ترتیب دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ مرمر کی بنی نشستوں کی قطاریں ایک خاص ترتیب سے پھیلی ہوئی تھیں، جن پر بیٹھ کر اس نے وہاں کے ماحول کو بغور دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں ایسے لوگ جمع ہوتے ہیں جو نہ صرف وجاہت میں نمایاں ہیں بلکہ گفتگو میں بھی بے حد مہذب اور دلکش ہیں۔ مشعلوں کی روشنی میں جگمگاتے باغات میں خوش مزاج عورتیں اور طوائفیں موجود تھیں، جہاں وہ لوگ ہنسی مذاق کے ساتھ ساتھ سیاست اور ریاستی امور پر بھی گفتگو کر رہے تھے۔ یہ منظر سکندر کے لیے نیا بھی تھا اور بے حد دلچسپ بھی۔ اسی تھیٹر میں بیٹھ کر اس نے قدیم مصر کی عجیب و غریب کہانیاں بھی لوگوں سے سنی، جن میں اسرار اور حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ ان کہانیوں میں ابو الہول کا ذکر خاص طور پر کیا جاتا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی پراسرار زبان میں پیشن گوئیاں کیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں دنیا میں ابو الہول کی دو مشہور مثالیں بیان کی جاتی تھیں، ایک تھیبیس کے علاقے میں اور دوسری مصر میں۔ تھیبیس کے
کے ابو الہول کے بارے میں روایت تھی کہ وہ ایک دیوزادی تھی جس کا سر شیر کا اور جسم عورت کا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک نہایت پیچیدہ پہیلی تیار کر رکھی تھی اور ہر آنے جانے والے سے وہ پہیلی پوچھتی تھی۔ جو شخص اس کا صحیح جواب نہ دے پاتا وہ اسے بے دردی سے قتل کر دیتی۔ اس کے برعکس مصر کا ابو الہول کچھ مختلف تھا۔ اس کا سر انسان کا اور جسم شیر کا بتایا جاتا ہے۔ یہ عظیم مجسمہ آج تک موجود ہے اور لوگ اسے ابو الہول کے نام سے ہی جانتے ہیں، جو اپنے اندر صدیوں کی تاریخ اور راز سموئے ہوئے ہے۔ ایتھنز میں قیام کے دوران سکندر وہاں کی عورتوں سے مل کر بے حد متاثر اور خوش ہوا، کیونکہ وہ نہایت تعلیم یافتہ، خوش گفتار اور باوقار تھیں۔ ان کی گفتگو میں شائستگی اور ذہانت جھلکتی تھی جو سکندر کے دل پر گہرا اثر چھوڑ گئی۔ اس کے علاوہ اس نے ایک اور بات بھی نوٹ کی کہ مقدونیہ کے برعکس ایتھنز میں بچے ادھر ادھر بے مقصد بھاگتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے۔ جب اس نے اس کی وجہ دریافت کی تو اسے بتایا گیا کہ اہل ایتھنز یہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ ان کے بچے گلیوں میں آوارہ پھرتے رہیں، بھیک مانگے یا ہر آنے جانے والے سے کسی غرض کے لیے آوازیں لگاتے پھریں۔ وہ اپنی اولاد کی تربیت اور وقار کا خاص خیال رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ تعداد میں اولاد پیدا کرنے کے بھی خواہ نہیں ہوتے، بلکہ کم مگر اچھی تربیت یافتہ نسل کو ترجیح دیتے ہیں۔ سکندر اعظم نے ایتھنز میں قیام کے دوران یہ شدت سے محسوس کیا کہ مقدونیہ کے مرکزی شہر پیلا کے مقابلے میں ایتھنز کہیں زیادہ خصوصیات اور ترقی کا حامل تھا۔ یہاں دولت کی ریل پھیل تھی اور ہر طرف خوشحالی کے آثار نمایاں نظر آتے تھے۔ محاصل بڑی مقدار میں وصول کیے جاتے تھے۔ محکوم جزیروں سے باقاعدہ خراج آتا تھا، جبکہ بحری تجارت اپنے عروج پر تھی۔ اسی دولت کی فراوانی کا نتیجہ تھا کہ شہر کی سڑکیں کشادہ، صاف ستھری اور سایہ دار تھیں، بازار وسیع اور منظم تھے اور جگہ جگہ شاندار پبلک عمارتیں تعمیر ہو چکی تھیں۔ دکانوں کے سامنے ہر وقت چاندی کے سکوں کی جھنکار سنائی دیتی تھی جو اس شہر کی معاشی طاقت کا واضح ثبوت تھی۔ اس کے برعکس پیلا کے مقابلے میں ایتھنز میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں خاصی زیادہ تھیں۔ بندرگاہ پر تجارتی جہازوں کی ایک لمبی قطار لگی رہتی تھی جن سے مسلسل غلہ اور دیگر سامان اتارا جا رہا ہوتا تھا۔ یہ غلہ زیادہ تر بحر اسود کی بندرگاہوں سے لایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ دور دراز جزیروں سے بھی مختلف اشیاء یہاں پہنچتی تھیں، جن میں سیاہ فام اور سفید فام غلام، مختلف قسم کی قیمتی دھاتیں اور تعمیرات کے لیے استعمال ہونے والی مضبوط لکڑی شامل تھی۔ قیام کے دوران سکندر نے یہ بھی محسوس کیا کہ دولت کی یہ فراوانی دراصل بڑھتی ہوئی مہنگائی کا نتیجہ بھی تھی۔ اشیاء ضروریہ کے نرخ مسلسل بلند ہو رہے تھے، جبکہ اس کے برعکس مزدوری بہت سستی تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ سپاہیوں کی ایک بہت بڑی تعداد بے روزگار پھر رہی تھی اور دوسری طرف بیرونی علاقوں سے غلاموں کی بڑی تعداد مسلسل ایتھنز لائی جا رہی تھی، جس سے مزدوروں کی قدر کم ہو گئی تھی۔ ایک دن سکندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایتھنز کے مصروف بازاروں کی طرف بھی نکلا۔ اس نے دیکھا کہ بازار ہر وقت لوگوں سے بھرے رہتے ہیں، ہر طرف ہلچل، شور اور زندگی کی رونق تھی، مگر ان بازاروں میں گھومتے ہوئے ایک چیز نے اسے سب سے زیادہ متاثر کیا اور وہ تھے جگہ جگہ نصب ایتھنا دیوی کے عظیم الشان مجسمے۔ یہ مجسمے سونے اور ہاتھی دانت سے بنائے گئے تھے اور نیلگو آسمان کے نیچے ان کا نظارہ بے حد دلکش اور مسحور کن معلوم ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے پورا شہر اپنی دیوی کی عظمت کے سائے میں سانس لے رہا ہو۔ چند یادگار دن ایتھنز میں گزارنے کے بعد سکندر اعظم اپنے دل میں اس شہر کی شان و شوکت، علم و حکمت اور تہذیب کی گہری چھاپ لیے واپس لوٹ آیا، لیکن یہ سفر اس کی سوچ اور شخصیت پر ایک گہرا اثر چھوڑ گیا۔ فلپ نے جنگ کے بعد ایک نہایت حکیمانہ اور دوراندیش فیصلہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے سکندر اعظم کو خیر سگالی کے قاصد کے طور پر ایتھنز کی طرف روانہ کیا۔ یہ دراصل اس کی ذہانت اور اعلیٰ سیاسی تدبیر کا ایک حیرت انگیز کارنامہ تھا۔ اس ایک قدم کے ذریعے اس نے نہ صرف ایتھنز والوں کے دل جیت لیے بلکہ یونان کی دیگر ریاستوں کے لوگ بھی اس کی حکمت عملی سے بے حد متاثر ہوئے۔ فلپ نے اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا پختہ ارادہ کر لیا اور فوراً مختلف ریاستوں کی طرف اپنے قاصد روانہ کیے تاکہ سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جا سکے۔ چنانچہ اس نے کورنتھ میں تمام ریاستوں کا ایک عظیم الشان اجلاس طلب کر لیا۔ اس اہم اجلاس میں مختلف ریاستوں کے نمائندوں کے درمیان طویل بحث و مباحثہ ہوا۔ آخرکار اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یونان
کی تقریباً تمام ریاستوں نے آپس میں اتحاد قائم کرنے پر اتفاق کر لیا۔ یہ طے پایا کہ آئندہ وہ سب متحد ہو کر یونان کے مشترکہ دشمنوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ البتہ ایک ریاست ایسی تھی جس نے اس اتحاد میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، اور وہ تھی اسپارٹا کی ریاست، کیونکہ اس نے پہلے ہی ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کر رکھا تھا۔ باقی تمام ریاستوں نے باہمی تعاون کا عہد کیا اور اس اتحاد کو باقاعدہ طور پر جمعیت متحدہ یونان کا نام دیا گیا۔ اس نئی متحدہ طاقت کے نظم و نسق کے لیے ایک مجلس منتظمہ بھی قائم کی گئی، جو تمام ریاستوں کے معاملات کو منظم انداز میں چلانے کی ذمہ دار تھی، اور ہر ریاست پر یہ ذمہ داری بھی عائد کی گئی کہ وہ جنگ کی صورت میں کتنی فوج اور کس قدر اسلحہ و ساز و سامان فراہم کرے گی۔ اس طرح ایک مضبوط اور منظم عسکری اتحاد کی بنیاد رکھ دی گئی، جس نے یونان کو ایک نئی طاقت میں تبدیل کر دیا۔ جب یہ تمام انتظامات مکمل ہو گئے تو فلپ نے تمام ریاستوں کے نمائندوں کو مخاطب کرتے ہوئے نہایت پرجوش انداز میں کہا کہ اب جب کہ یونان کی تمام ریاستیں متحد ہو چکی ہیں، وہ آئندہ سال در دانیال کو عبور کرنے کے بعد ایران پر باقاعدہ حملوں کا آغاز کرے گا۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ایران نے یونانیوں کے جو علاقے اپنے قبضے میں لے رکھے ہیں انہیں واپس حاصل کیا جائے اور یونان کی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی یہ تاریخی مجلس اپنے اختتام کو پہنچی، مگر اس کے اثرات دور رس ثابت ہونے والے تھے۔ اجلاس کے بعد فلپ نے فوراً عملی اقدامات کا آغاز کر دیا۔ اس نے اپنے ایک قابل اعتماد سالار کو ایک مضبوط لشکر دے کر حکم دیا کہ وہ در دانیال عبور کر کے ایشیائی ساحل پر حملہ آور ہو اور وہاں کچھ علاقوں پر قبضہ کر کے قیام کرے۔ اس حکمت عملی کے پیچھے فلپ کا مقصد نہایت واضح اور گہرا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب وہ خود اپنے عظیم لشکر کے ساتھ بعد میں ایشیا کی سرزمین پر قدم رکھے تو پہلے سے فتح شدہ علاقے اس کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کریں اور وہ آسانی سے اپنی پوزیشن مستحکم کر سکے۔ یونان کی تمام ریاستوں کو متحد کرنے اور اپنے قابل اعتماد سالار پارمینو کو در دانیال کے اس پار بھیجنے کے بعد فلپ اپنے مرکزی شہر پیلا واپس آ گیا۔ وہاں پہنچ کر وہ اپنی نئی خوبصورت اور کم عمر بیوی کلوپترا کے ساتھ رہنے لگا۔ اس نے سکندر کی ماں اور اپنی پہلی بیوی اولمپیاس کو عملاً طلاق دے کر خود سے علیحدہ کر دیا تھا، اور یہ فیصلہ محل کی فضا میں ایک خاموش مگر گہرا طوفان لے آیا تھا۔ جب اولمپیاس کو یہ خبر ملی کہ اب وہ ملکہ کے منصب پر فائز نہیں رہی تو اس کے دل پر ایک ایسا صدمہ گزرا جسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بغیر کسی شور شرابے کے اپنے چند وفادار خدام کو ساتھ لیا اور شاہی محل کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور ایک الگ مکان میں جا بسی جو ایک سنسان قبرستان کے قریب واقع تھا۔ اس کے اس فیصلے کے پیچھے ایک گہری سوچ تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا سامنا فلپ یا اس کی نئی بیوی سے ہو، نہ ہی وہ کسی ٹکراؤ یا ذلت کا حصہ بننا چاہتی تھی۔ قبرستان کے اس ویران اور خاموش مکان میں پہنچ کر اولمپیاس نے اپنی زندگی کا انداز ہی بدل ڈالا۔ اس نے اپنے تمام ریشمی اور شاہانہ لباس الگ رکھ دیے اور ایک سادہ سیاہ لباس پہن لیا جو اس کے دل کے اندھیرے اور غم کی عکاسی کرتا تھا۔ اب وہ اکثر خاموشی سے بیٹھی اون کاٹتی رہتی اور گھنٹوں اپنے چرخے کے سامنے بیٹھی رہتی، جیسے ہر دھاگے کے ساتھ اپنے دکھ کو بن رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور چہرے پر خاموش درد کی پرچھائیاں رہنے لگی تھیں۔ جب کبھی وہ کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلتی تو مکمل پردے میں نکلتی تاکہ کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ وہ دنیا کی نظروں سے خود کو چھپا لینا چاہتی تھی، جیسے اس کی پہچان، شان اور اس کی خوشیاں سب ماضی کا حصہ بن چکی ہوں۔ قصر سے نکل کر قبرستان کے اس تنہا مکان میں رہتے ہوئے بھی اس نے اپنے بیٹے سکندر اعظم سے کوئی شکایت نہ کی۔ اس کے دل میں بے شمار دکھ اور سوالات ضرور تھے، مگر اس نے انہیں اپنے اندر ہی دفن کر لیا۔ البتہ کبھی کبھار وہ ایک ہی جملہ دہراتی، جیسے اپنی قسمت کو تسلیم کر رہی ہو۔ تقدیر جن لوگوں کو کامیابی کی سربلندیاں عطا کرتی ہے وہی انہیں ایک دن نیچے بھی گرا دیتی ہے۔ اولمپیاس اپنے دور کی نہایت حسین اور خوبصورت عورت تھی، مگر اب قصر سے نکلنے کے بعد اس کی دنیا سمٹ کر صرف اپنے بیٹے سکندر اعظم تک محدود ہو چکی تھی۔ اس کے لیے سکندر ہی سب کچھ تھا اور اب اسی کے سہارے وہ زندہ تھی، لیکن اس کے دل میں ایک مسلسل خوف پل رہا تھا۔ مقدونیہ کا حکمران فلپ جو اکثر شراب کے نشے میں سخت اور بے رحم ہو جاتا تھا،
کہیں اس کے بیٹے کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ یہ سوچ اسے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ وہ خود اب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہی تھی، مگر جب وہ اپنے چرخے پر خاموشی سے اون کاٹتی تو اکثر سکندر کو اپنے قریب بلا کر دھیمی مگر گہری آواز میں کہا کرتی، تمہاری پیدائش سے پہلے میں نے ایک عظیم دیوتا کے سامنے یہ عہد کیا تھا کہ میں تمہاری حفاظت کا فرض کبھی فراموش نہیں کروں گی۔ یہ الفاظ صرف ایک ماں کی محبت نہیں بلکہ ایک بے بس دل کی پکار تھے، جن میں فکر، دعا اور ایک عجیب سی بے چینی چھپی ہوتی تھی۔ دوسری طرف یونان کی مختلف ریاستوں کے خلاف مسلسل کامیابیوں کے بعد فلپ کی شہرت آسمان کو چھونے لگی تھی۔ اس کی فتوحات نے اسے ایک ناقابل تسخیر حکمران بنا دیا تھا اور پیلا کی رونق پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ دور دراز کے ممالک سے تاجر یہاں آنے لگے تھے، خاص طور پر کرتاجنا کے تاجر جنگی ساز و سامان لے کر پیلا کا رخ کرتے، بربری قبائل اپنے سفیر بیچتے اور شہر میں ایک عجیب سی بین الاقوامی گہما گہمی پیدا ہو گئی تھی۔